السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ تو فرینڈس، میری جو سیریل چل رہی ہے کام کی بات، تو اس کے آج میں جو سی ہے وہ ایپیسوڈ 6 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یعنی یہ میری کام کی بات کی 6ویں قسط ہے، تو ضرور سنتے رہیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی باتیں میں سنانا چاہ رہا ہوں جو میں نے مختلف لوگوں سے سنی اور انہوں نے مجھے کچھ دیا، مجھے سبق ملا، اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو بھی وہ شیئر کروں۔ زندگی جو سی ہے وہ شیئر کرنے سے ہی ہے۔ اچھی باتوں کو شیئر کرنا ویسے بھی جو سا ہے وہ ایک صدقہ ٹائپ ہے، جیسے کوئی ایک کو بتائے وہ دوسرے کو بتائے تیسرے کو بتائے، تو اچھی بات ایک صدقے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے علم ٹرانسفر بھی ہوتا ہے۔ تو آج کی بات جو سی ہے مختصر کرنا چاہوں گا، مین کام کی بات پہ آتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو المیہ ہے وہ ہے کہ طاقت کا غلط استعمال۔ جس بندے کے بعد تھوڑی سی طاقت آ جائے، طاقت مین پاور آ جاتی کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ بڑا مس یوز کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی موضوع پہ میری آج کی جو سی ہے کہ مس یوز آف پاور ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، یا مس یوز آف پاور کرنے سے کیا انسانی زندگی پہ اثرات ہیں۔ کہ ایک بادشاہ تھا، تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی کنگڈم تھی، مگر سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، بے اولاد تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشان تھا۔ آخر منتیں مانگی، دعائیں مانگی، عبادتیں کروائیں، بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ مشکل سے بیٹا دیا۔ تو اب ظاہری بات ہے، جو اتنی منتیں مرادوں سے بیٹا ملتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے بچے بہت لیٹ ہوتے ہیں، بہت منتیں مرادوں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، تو وہ بچے جو ان سے اکثر بہت زیادہ لاڈلے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بہت زیادہ ان کی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ان سے ہے وہ زندگی میں پریکٹیکلی وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے، اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بیچارے جو ان سے ہیں وہ، کیونکہ بچے کو تو نہیں پتہ ہوگا تھا، مگر جو پیرنٹس کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ لاڈ اپنی جگہ ہے، مگر ٹریننگ اور جو سی ہے پڑھائی ہے اور کامیابی کے لیے بچے کو ایک پروسیس سے گزارنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ بادشاہ کا جو بچہ تھا بہت لاڈلا تھا، ظاہری بات ہے وہ جو منہ سے نکالتا پورا ہو جاتا۔ آخر تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو بتا دیا گیا کہ تم بادشاہ کے بیٹے اور آنے والی سلطنت کے تم مالک ہو، یہ ساری کنگڈم تمہاری ہے۔ آج جو تمہارا باپ ہے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا، جب چلا جائے گا تو تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس لیے جو سارے بادشاہ کے بچے کی عزت کرتے تھے، جو وہ کہتا وہ کر دیتے، مگر وہ بادشاہ کا بچہ جو کیونکہ لاڈلا زیادہ تھا، خود تو غلطیاں کرتا، اس کی کوئی ٹینشن نہ لیتا، مگر اس کا کوئی دوست یا کوئی اور بندہ یا کوئی نوکر یا ملازم غلطی کرتا تو وہ اسے ڈنڈے مارتا، بڑا مارتا۔ اب وہ بادشاہ کا بیٹا تو اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، ظاہری بات ہے وہ بادشاہ کو برا لگ سکتا تھا، مگر بادشاہ جو تھا بیسیکلی ایک یعنی کہ اچھی فطرت کا مالک تھا، اچھا بادشاہ تھا، اس کی ہر کوئی عزت کرتا تھا، رسپیکٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اب بچہ جو سا تھا وہ بگڑتا جا رہا تھا، بگڑتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے بڑے بزرگوں کو بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، چھوٹی سی غلطی پہ اس نے سزائیں دینی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کا بیٹا تھا، حکم اس کا کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ جو خبریں تھیں وہ بادشاہ تک پہنچنی شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ آباؤ اجداد نے پرکھوں نے جو محنت کر کے اتنا کام کیا، کر کے اس سلطنت کو بنایا، اتنی مصیبتوں سے حکومت حاصل کی تھی اور اس ملک میں اچھا نظام قائم کیا تھا، یہ تو سارا کچھ برباد کر دے گا۔ اور اس نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کوئی مجھے حل بتائیں کہ یہ بچے جو ہے یہ سمجھ جائے، اس کو پتہ چلے کہ رعیت جو سی ہوتی ہے، جو لوگ جن سے جو لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لوگ انہی سے پیار کرتے ہیں اور انہی کو ہی اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اور انہی کی، ورنہ تو لوگ کسی کو نہیں کچھ سمجھتے، ظاہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظلم جتنا بھی کر لیا جائے ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اچھے لفظوں میں لوگ نہیں یاد رکھتے، پھر برے بندے کو برے لفظوں میں یاد رکھا جاتا ہے، اچھے بندے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھتا ہے۔ اور اس کو کسی نے کہا کہ ایک بہت یعنی کہ بہت ایک بلا آدمی ہے، بڑا دانا ہے، مفکر بندہ ہے، جس نے دنیا میں یعنی کہ بڑا نام پیدا کیا ہے، اور وہ اچھی ٹریننگ کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہے۔
تو بادشاہ سلامت اس کے پاس لے جائیں. سمپل لفظ میں کہوں گا کہ ایک بھلا آدمی تھا، یعنی کہ جو بزرگ بندہ تھا. تو بادشاہ سلامت اپنے بچے کو ساتھ لے کے اس کے پاس چلے گئے. تو جب اس کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جی بادشاہ سلامت مجھے بلا لیا ہوتا، اپنے بڑے بندے بادشاہ، میں اس ملک کا ایک عام سا آدمی ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ عام آدمی نہیں، میری شہرت آپ کی مجھ تک پہنچی ہے. صرف اب بات کو سمجھیے کہ عام کوئی آدمی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے کام عام ہوتے ہیں، اس لیے وہ بندہ بھی عام سا ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ خاص بنتا ہے تو اس کے کام خاص ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، جو بندے خاص کام کرتے ہیں وہی خاص آدمی بن جاتے ہیں. تو اس نے کہا جی آپ عام نہیں ہیں، کوئی خاص بندے ہیں جو میں آپ تک آ گیا ہوں. اس نے کہا جی بادشاہ صاحب بتائیں مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ میرا بچہ ہے، بہت منتوں مرادوں سے لیا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو ظاہری بات ہے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. محل میں اس کے ساتھ لوگ گھومتے پھرتے تھے، کچھ اس کے دوست بن گئے، مگر اس کو کسی نے برین واش کر دیا کہ یہ تم ساری منسلطنت کے مالک ہو، تم اچھا کرو برا کرو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے یہ اب غریبوں پہ ظلم کرنا شروع ہو گیا ہے. خود بھی غلطیاں کرتا ہے مگر اپنی غلطی کو نوٹ نہیں کرتا، مگر دوسروں پہ کوئی غلطی پہ ہو تو ان کو ڈنڈے اٹھا لیتا ہے، جوتے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا. میں بہت پریشان ہوں. ہم پچھلے پتہ نہیں کئی سو سال سے ہماری بادشاہت رہی ہے، لوگ ہمارے نظام کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہماری حکومت ابھی تک جاری ہے. لوگ ہمیں اچھائی سے یاد کرتے ہیں، ہمارے ملک میں رہنا فخر کرتے ہیں، اور ہم جون سے ہیں وہ انصاف قائم کیا ہوا ہے ہم نے. مگر یہ بچہ جون سا ہے یہ کام خراب کر رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ باقی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. بادشاہ نے اس کو بس چھوڑ دیا. وہ بچہ جون سا تھا وہ بادشاہ اس کے پاس بھلے آدمی کے پاس، جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے پاس ٹھہر گیا. جب ٹھہر گیا تو اب اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جو میں کھاتا پیتا ہوں تم میرے ساتھ کھانا پینا کرو، ٹھیک ہے. اس نے کہا میں تمہاری ٹریننگ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی تم اس وقت بادشاہ نہیں ہو، تم ایک شاگرد ہو، پہلے یہ مان لو. تم اس دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے، لوگ تمہیں پسند کریں، ہر کوئی تمہاری عزت کرے، رسپیکٹ کرے، آنے والے دنوں میں تمہارا نام ہونے کا بالکل. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ. وہ اس کو ایک باغ میں لے کے چلا گیا. اب باغ میں نا ایک نیم کا درخت لگا ہوا تھا. جب وہ نیم کا درخت اس نے دیکھا تو تھا نیچے نا خوبصورت گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے مختلف کلرز کے. اب اس بھلے آدمی نے کہا کہ بیٹا وہ جا کے نا وہ گلاب کا پھول توڑ کے لے کے آ. گلاب کا پھول کہتا ہے جی استاد جی. وہ گیا، اس نے پھول توڑا، اس نے کہا اس کو سونگو. جب اس نے سونگا اس کو بڑی پیاری خوشبو. اس نے کہا واہ کیا بات ہے، بہت زبردست. اس نے کہا اس کو چکھ کے دیکھو. اس نے چکھا تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا پیارا تھا. آپ کو پتا ہوگا گلاب سے گلقند بنتی ہے، اور ویسے بھی گلاب کا ٹیسٹ اتنا برا نہیں ہوتا، کئی لوگ تو اسے بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس نے کہا واہ کیا ذائقہ ہے، بڑا پیارا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ گلاب کے پھول کے اوپر نا جو نیم کا درخت لگا نا اس کے جو تھے نا پتے لے کے آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے وہ والے پتے لائے. اس نے کہا بھائی ان کو ذرا کھاؤ. اس نے تھوڑا سا کھایا تو اس نے ساتھ ہی تھوکنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے برا حال ہو گیا. اس نے کہا اتنا کڑوا، اللہ معافی مجھ سے تو یہ بھی کھایا نہیں جاتا. اس نے کہا استاد جی میں نہیں کھا سکتا، یہ بہت برا، مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں بہت 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 میرے لیے یہ خطرناک ہے، میں نہیں اسے کھا سکتا. اس نے کہا بیٹا میری بات سنو، بس اس بات کو، اس واقعے کو زندگی میں بٹھا لو، تمہاری زندگی بن جائے گی. اس نے کہا اس واقعے کو زندگی میں بٹھا لو تمہاری زندگی بن جائے گی. اس نے کہا زندگی کے دو ہی اصول ہیں بیٹا. ایک گلاب ہے، اس کو لوگ جو سے کیوں پسند کرتے ہیں، لوگ اسے کھاتے بھی ہیں، اس کو محفلوں میں بھی لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو گھروں میں ڈیکوریشن پیس بھی بناتے ہیں، اور جہاں یہ لگے ہوتے ہیں لوگ وہاں رک جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کی خوشبو سے لوگ محسوس ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جیسے یہ گلاب اپنی کوالٹیز کی وجہ سے اتنا معتبر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹا انسان بھی اپنی کوالٹیز کی وجہ سے معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں گلاب کی اتنی عزت ہے، اور نیم کے پتے جو سے وہ ٹوٹ کے کوئی ان کو لیتا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ گر کے گلیوں میں گرتے ہیں، مٹی میں بکھر جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا جو بیہیویئر ہے، یعنی کہ وہ کڑوا پن جو ہے. اس نے کہا انسان کی نیچر بھی ایسے ہی ہے، جس کی نیچر سویٹ ہوگی، اچھی ہوگی، شائستہ ہوگی، پیاری ہوگی، لوگ اس کو
اپنے دل میں رکھیں گے، گھروں میں رکھیں گے، اس کو پسند کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. اور جس کی نیچر نیم کے پتے جیسی ہوگی اس سے دنیا بھاگے گی. ٹھیک ہے، اس سے دنیا بھاگے گی، خوف کھائے گی، لوگ اس سے ڈریں گے، اس کو پسند نہیں کریں گے. بیٹا زندگی کے اصول یاد رکھ لو کہ دو ہی چیزوں پہ انسان کی پرکھ ہے، ایک کوالٹیز پہ. ٹھیک ہے، کوالٹیز پہ. کوالٹیز دو قسم کی ہیں، ایک اچھی کوالٹیز اور ایک بری کوالٹیز. اچھی کوالٹیز کو ساری دنیا یاد کرتی ہے اور بیڈ کوالٹیز کو دنیا جو سی ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ظاہری بات ہے، یہ دنیا ایک چلتا صحرا ہے، یعنی کہ چلتا سراہ ہے کسے کہتے ہیں، کہ جیسے ہوٹل صحرا ہوٹل کو کہتے ہیں بیسیکلی، چلتا سراہ. تو یہ دنیا، اس دنیا میں آتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا. تو بیٹا کوالٹیز کی وجہ سے دنیا جو سی ہے وہ یاد کرتی ہے انسانوں کو، اور جس کی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو ساری دنیا جو سی ہے ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہے، اور ہزاروں سال تک اس بندے کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں اور اس کی محبت کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اور بلکہ لوگ اس کو یاد کر کے کئی دفعہ تو رو پڑتے ہیں. اور جو برا بندہ ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، ساتھ گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کہتے ہیں کہ خدا را ایسا نہ بنے، اس پہ نہ جائے، یہ میرا بچہ اس پہ نہ جائے، اس جیسا نہ بن جائے. تو یاد رکھیں، آج کسی کے پاس اگر پاور آ جاتی ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ اچھا آ جاتا ہے، تو وہ یاد رکھے، اپنے آپ کو تلخ نہ بنائے. وہ اپنے آپ کو محبت کرے، چھوٹے لوگوں سے محبت کرے، چھوٹے ڈیزگنیشن والوں سے محبت کرے. اس کے علاوہ کوئی بندہ زیادہ امیر ہے تو اس کو چاہیے کہ غریبوں سے نفرت نہ کرے. ٹھیک ہے نا، تبھی لوگ اس کو رسپیکٹ بھی دیں گے، اس کو عزت بھی دیں گے، اس کو یاد بھی کریں گے. دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. کیا اچھی کوالٹیز، اچھے اوصاف، ٹھیک ہے نا، اچھے اعمال جو سے ہیں ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے. ان کا اگلے جہان میں بھی فائدہ ہے اور اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی عزت ملتی ہے اور اگلے جہان میں تو کمال کی عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ 10 دنیا 70 آخر ایسے نہیں کہتے. جس نے یہاں 10 لوگوں کے ساتھ بھلا کیا اس کو 70 لوگوں کے برابر 70 بھلے اس کے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی پاور کا مس یوز کبھی نہ کیجیے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے رہیے، لوگوں کے ساتھ شائستہ رہیے، محبت سے پیش آئیں. اپنی طاقت کا مس یوز نہ کریں، کیونکہ یہ طاقت جو سی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنی. تو ہمیشہ رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے. قصہ مختصر کہ اس بچے کو جون سی تھی، اس بھلے آدمی کی بات جون سی ہے وہ بہت پسند آئی، اور اس نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیا. جب اس نے پلے باندھ لیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کو مولڈ کیا، چینج کیا، اور لوگوں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے ساتھ اخلاقیات بہتر کرنی شروع کر دی. اور پھر وہ کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہ اپنے باپ سے بھی بڑا بادشاہ بنا. ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی سلطنت کو اور مزید بڑھا دیا. اسی طرح جون سی ہے، آپ بھی، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، اپنی پاور کا مس یوز مت کریں. ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں اور ہماری رسپیکٹ بھی کریں، اور جہاں بھی ہمیں یاد کریں عزت کے ساتھ یاد کریں. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.